الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام مجیدہ معبرا وآمرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا قمرا منیرا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق حز یدی ساحل لنا اشقا لنا جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے،
اور اتنی ہی درجات بلند ہوتے ہیں جتنا دل میں عشق رسول ہوتا ہے۔ نہ میں بادشاہ نہ میں وزیر ہوں، نہ میں امیر نہ میں غریب ہوں، زہرا کی سلطنت کا ایک ادنا سا فقیر ہوں۔ بعد از حمد و ثنا آقائی نامدار، حبیب کبریا، شفیع روز جزا، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مقدس پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً شوق اور ذوق کے ساتھ پیش کرنے کے بعد میری نہایتی واجب الاحترام دوست بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا شکر ہے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ ربی ذوالجلال نے ہم سب گنہگاروں کو اپنا مقدس ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا ذکر فرمایا۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اسلام کی محسن ہے، پہلی خاتون جس نے سب سے پہلے بڑھ کے اسلام کو قبول کیا ہے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ محترمہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بہت ہی ایک مالدار ایک عظیم اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے جد امجد آپ کا خاندان عالی مرتبت پر فیض تھا۔ مکہ کے اندر سب سے بڑا جن کا تجارت کا کام تھا وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کاروبار تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ چوتھی پیڑھی کے اندر جا کر میرے حضور سے ان کا نسب ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے والد گرامی کا نام حضرت خویلد ہے، اور حضرت خویلد کے والد گرامی کا نام اسد ہے، اور حضرت اسد کے والد گرامی کا نام عبد العزیٰ ہے، اور حضرت عزیٰ کے اور حضرت عبد العزیٰ کے والد گرامی کا نام حضرت سعید ہے۔ اسی طرح میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کے دادا امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد گرامی حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے پردادا ہیں ان کا نسب جا کے حضرت سعید سے جا کے ملتا ہے، یعنی کہ چوتھی پشت میں جا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کا نسب
مل جاتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت کے اندر بھی ایک پارساد خاتون تھی۔ دور جاہلیت کے اندر جب پردے کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، اس وقت بھی آپ کا لقب طاہرہ تھا، یعنی کہ پاک سار ایک خاتون تھی، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب میرے حضور آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے تھے، آپ کی والدہ محترمہ آپ ہی انتقال کر گئی تھی۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پرورش اپنے چاچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر پائی۔ جب میرے حضور جوان ہوئے، جب جوانی کے عالم میں قدم رکھا، تو حضرت ابو طالب کی سکی بہن حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پھپھی جان آپس کے اندر بیٹھے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں، بہن عاتقہ، بھتیجا جوان ہو چکا ہے، اب ان کی شادی بھی کرنی ہے، ان کے معاملات کو بھی سنبھالنا ہے، لیکن ہمارا کاروبار کم ہو چکا ہے، پیشہ کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، تو کیا کریں؟ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، ایک میری دوست ہے، میری سہیلی ہے، مکہ مکرمہ کے اندر اس عورت کا بہت بڑا چرچا ہے، بہت اچھی خاتون ہے، اس کا مال تجارت بہت بڑا ہے، جو بھی اس کا کام لیتا ہے، اس کے کام کے اندر حصہ لیتا ہے، وہ دنوں کے اندر کامیاب اور مالا مال ہو جاتا ہے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، میری سہیلی ہے، اس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ کی ایک بہت بڑی سردار تھی، آپ کے والد گرامی ایک بہت بڑے تاجر تھے، مالی تجارت کا کام کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے والد گرامی حضرت خویلد آپ انتقال کر گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، اور پہلا خاوند فوت ہو گیا اور ابو حلہ بھی وہ بھی فوت ہو گیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 10 سال بیوگی کی زندگی گزاری، 10 سال آپ بیوہ رہی۔ بڑے بڑے مکے کے لوگ آپ کو دعوت نکاح کا پیغام دیتے، لوگوں نے بڑی شواسیں کی کہ میرے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو انکار کر دیا، کسی کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح کو کیسے ایکسپٹ کرتی، کیسے قبول کرتی، کیونکہ اللہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ حضرت خدیجہ کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ کو بات یہ پسند تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نکاح میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، محمد بن عبداللہ سے نکاح ہو جائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت بڑی نیک پارسا خاتون تھی، آپ ایمانت داری، دیانت داری اور سچ داری کو بہت پسند کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ سن چکا تھا کہ مکہ کے اندر ایک نوجوان بہت ہی اللہ کا پیارا محبوب ہے،
जो हमेशा सच के अलावा उसकी जुबान पर झूठ कभी नहीं निकला। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि मैं अपने घर की छत के ऊपर उसकी एक सहेली थी हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उसका नाम नफीसा है। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि मैं और मेरी सहेली हजरत नफीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बाद में मुसलमान हुई, ईमान ले आई। फरमाती हैं कि हम मकान की छत पर थे, मैं सोई तो मेरी आंख लगी तो मेरा नसीब जागा, मैंने दो खूबसूरत ख्वाब देखे। पहला ख्वाब आप बयान करती हैं कि मैंने ख्वाब देखा है कि अर्श का जो सूरज है वो मेरे घर से तुलू हो रहा है। दूसरा आप ख्वाब बयान करती हैं कि अर्श का चांद वो मेरी गोद के अंदर आ गया है। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सारा ख्वाब अपने चचा ज़ाद भाई, अपने चचा के बेटे वर्का बिन नौफल को ये ख्वाब सुनाती हैं। वर्का बिन नौफल आपकी जो चचा ज़ाद भाई हैं, ये बहुत बड़े पाई के आलम थे, जो पहले किताबें थी तुरात ज़बूर इंजील उनके आलम थे, और बड़ा हिसाबो किताब का तजर्बा इनके पास था। ये हिसाब लगा लिया करते थे। ये इनके पास एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ा इल्म से नवाजा था। जब हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने ये सारा ख्वाब का मुआजरा अपने चचा ज़ाद भाई वर्का बिन नौफल को सुनाया, तो हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आपने चचा ज़ाद भाई वर्का बिन नौफल को ये ख्वाब सुनाया तो वो फरमाने लगे, ऐ खतीजतुल कुबरा तू बड़ी खुश नसीब होगी, एक अल्लाह का महबूब दुनिया में तशरीफ लेकर आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका निकाह तेरे साथ कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यारा महबूब आना है, तू उसके निकाह के अंदर जाएगी। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं, ऐ मेरे चचा ज़ाद भाई वर्का बिन नौफल उसकी कुछ निशानियां बता दे। वर्का बिन नौफल फरमाते हैं नाम उसका मोहम्मद होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, और बनु हाशिम और कुरैश से उसका तल्लुक होगा, और अजमी नहीं होगा, अरबी होगा, अरबी खानदान से होगा। ये अल्लाह का प्यारा महबूब जब दुनिया के अंदर आएगा ये अपनी सल्तनत कायम करेगा। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये ख्वाब सुना, उसकी ताबीर सुनी, उस ख्वाब की ताबीर जब उसने सुनी तो इंतजार के अंदर थी कब वो वक्त आएगा अल्लाह के महबूब का निकाह मेरे साथ हो जाएगा। हजरत आतिका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुजूर की फूफी जान है, वो जाती है हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके पास, फरमाती है खतीजतुल कुबरा आपका माल तिजारत बहुत बड़ा वसी है, मेरा एक भतीजा है, तो हम चाहते हैं कि आप अपना जो माल तिजारत है हमारे भतीजे को दे, वो मुल्क शाम ले जाए, और कुछ नफा जो हासिल होगा आधा नफा आपका होगा और आधा हमारा होगा। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं, ऐ आतिका मैं आपको माल तिजारत तो आपके भतीजे को दे देती हूँ, लेकिन हमारी एक शर्त है, जो हमने उनको सवारी देनी है वो सवारी बड़ी खतरनाक है, वो सवारी बहुत गुस्सा करती है, उसको तकरीबन 17 आदमी उसकी नकेल को पकड़ के उसको पानी पिलाते हैं, वो किसी को नजदीक नहीं आने देती। अगर ये बात कबूल है तो आपके भतीजे को हम माल तिजारत देकर मुल्क शाम की तरफ रवाना कर देते हैं। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये हुजूर की फूफी हजरत आतिका को ये बात बताई
حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر حضور سے مشورہ کیا، اے محمد بن عبداللہ، میں نے ختیجہ سے جا کے بات کی ہے، ختیجہ یہ بات فرما رہی ہے کہ ہماری ایک شرط ہے کہ ایک سواری جو آپ کے بھتیجے کو ہم نے دینی ہے وہ سواری بڑی خطرناک ہے۔ حضور نے بہت خوبصورت جملہ بولا، آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کوئی سواری ہے مجھے دے جو، یا خدا جانے گا یا خدا کا مصطفیٰ جانے گا۔ سمجھائیے تو بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا اس سے اگر خطرناک بھی کوئی سواری ہے مجھے دے دو، میں اس کو سنبھال لوں گا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس جب میرے حضور پہنچے، حضور نے اپنی ایمانداری دیانتداری کا جب تذکرہ حضرت ختیجہ سے کیا، حضرت ختیجہ خوش ہونے لگی اور دل کے اندر یہ خیال کرنے لگی شاید کاش ہو نہ سکی یہ وہی نوجوان ہے جس سے میرا نکاح ہونا ہے، جس کی خواب کی تعبیر میرے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بتائی ہے، یہ وہی نوجوان ہے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو مال تجارت دے کر ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ آپ کا ایک غلام تھا، میسرہ اس کا نام تھا، یہ قافلے کا سردار تھا، جو تجارت کا قافلہ جاتا تھا اس کا سردار تھا، لیکن حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا غلام تھا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، اے میسرہ تو نے جانا ہے قافلے کے ساتھ، یہ جو محمد بن عبداللہ ہے نا ان کا خاص خیال رکھنا ہے، ان کو کسی تکلیف میں آنچ نہیں آنے دینی، ان کو کوئی پریشانی نہیں آنے دینی، لیکن اے میسرہ ایک بات یاد رکھ لے، تو میرا ادھر تو غلام تھا لیکن قافلے کے اندر تو سردار تھا، لیکن آج جب قافلہ جائے گا بلکہ تو سردار نہیں ہوگا، تو قافلے کا غلام بنے گا، محمد بن عبداللہ سردار بنیں گے۔ سمجھائیے تو بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا اے میسرہ پہلے تو قافلے کا سردار ہوتا تھا قافلے کا، لیکن اب تو نے غلام بن کے رہنا ہے، محمد بن عبداللہ جو ہے یہ سردار ہوں گے اور ان کی سواری سب سے آگے ہوگی۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام کو ایک قلم اور کاپی کاغذ دیا، فرمایا اے میسرہ تو نے نا سارے سفر کا جو منظر ہے تو وہ تو نے نوٹ کرنا ہے، اور خاص طور پر محمد بن عبداللہ پہ نظر رکھنی ہے، ان کے معجزات کو نوٹ کرنا ہے۔ حضرت ختیجہ فرماتی ہیں اے میسرہ تو نے جتنی باتیں نوٹ کرنی ہے ایک ایک بات کے بدلے میں آپ کو 1,000 روپیہ دوں گی۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ نے جب یہ جملے بولے، حضرت میسرہ جو آپ کا غلام تھا، قافلے کا سپہ سالار تھا، جب وہ چلے راستے کے اندر جا رہے تھے، میسرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور قدم رکھتے زمین پر نیچے سے زمین سبزہ پیدا کر دیتی، جب زمین پر قدم رکھتے تھے تو زمین سبزہ اگا دیتی تھی، تو آپ نے نا وہ بات لکھ لی، حضرت میسرہ نے وہ بات کو نوٹ کر لیا، ساتھ لکھ دیا ہے ختیجہ 1,000 روپیہ ہو گیا ہے، اور وہ ایک بات کو بھی نوٹ کر لیا۔ آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں بہت بڑی دھوپ ہے، تپش ہے، باقی قافلے والوں نے وہ اوپر نہ کچھ چادریں اوڑھ لی دھوپ سے بچنے کے لیے، لیکن حضرت میسرہ فرماتے ہیں جب حضور دھوپ سے کے قریب گئے نا، جب دھوپ قریب آئی تو آسمان کے بادل آپ پر سایہ کرنے لگ گئے، آسمان کے بادل آپ پر سایہ فکن ہو گئے، سایہ کرنے لگے۔ حضرت میسرہ نے اس بات کو بھی نوٹ کر لیا کہ اے ختیجہ الکبریٰ جب حضور کے اوپر دھوپ آتی تھی تو بادل سایہ کر کے آپ کو دھوپ سے بچاتے تھے، ساتھ لکھ لیا ہے ختیجہ 2,000 روپیہ ہو گیا ہے، کیونکہ ختیجہ نے یہ بولا تھا نا ایک ایک بات کے بدلے میں 1,000 روپیہ آپ کو دوں گی۔ جب حضرت میسرہ فرماتے ہیں تھوڑا سا آگے ہم گئے تو ہم قافلہ ہمارا رواج دواں ہے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ اس وقت نا ایک یہ رواج تھا جس کے اونٹ راستے کے اندر بیٹھ کر جاتے تھے نا، دوسرا جو گروہ تھا جو دوسرے قافلے والے تھے ان اونٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ منحوس ہے، ادھر ہی بیٹھ کے آگے ہم کو کیا کامیابی ہونی ہے۔ قافلہ جا رہا ہے، حضور کی سواری آگے ہے، جب حضور آگے جا رہے ہیں پیچھے دیکھا تو کچھ اونٹ بیٹھ گیا،
लोग बैठ के काफिले वाले हजरत मैसरा फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट बैठ गए, यहाँ बड़ी परेशानी है। हजूर इरशाद फरमाते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के भी होते हुए परेशान होते हो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के होते हुए भी आप परेशान होते हो। हजूर पीछे मुड़े, ऊंटों के पास आए, फरमाने लगे ऊँटों बैठ क्यों गए हो? ऊँट कहने लगे ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमारी ये तवक्को थी हम हुजूर का दीदार कर लें, कभी तो हुजूर का शर्फ हमें भी अता किया जाएगा। या रसूल हम इसलिए बैठ गए हैं, हम बैठ इसलिए गए हैं या तो हुजूर के साथ चले या इधर ही ज़बह हो जाए, हमारी जानों की क्या है, हमें जानों की परवाह नहीं है। या रसूल आपकी दीदार की जरूरत थी, आपने करम नवाजी फरमाई, आपने अपना दीदार करवा दिया। हुजूर ने दुआ मांगी हाथ उठा के, जब हुजूर ने दुआ मांग के हाथ नीचे किए ना, ऊँट उठ के चलने लग गए। हजरत मैसरा ने इस बात को भी नोट कर लिया, आगे गए, काफिला चलता जा रहा है। तो जब आप मुल्क शाम के अंदर पहुंचे ना, तो एक नस्तूरा नामी एक शख्स है, वो उसने ना जब देखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है ये काफिले के अंदर इतना खूबसूरत नौजवान है, आपने जब देखा तो कहने लगे ये नबी के अलावा किसी और की सूरत ये नहीं हो सकती इतनी प्यारी। अगर इतनी खूबसूरत किसी की सूरत है तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हो सकती है, जिसका जिक्र हमने कुरान ज़बूर इंजील के अंदर पढ़ा है। ये अल्लाह के प्यारे रसूल ही हो सकते हैं। वो नस्तूरा जो पादरी है वो कहता है मैंने क्या देखा कि एक दरख्त के नीचे हुजूर आराम फरमा रहे हैं। उसने किताब के अंदर ये पढ़ा था, कुरान ज़बूर इंजील किताबों के अंदर उसने हुजूर का तज़किरा पढ़ा था, जो अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा वो इस दरख्त के नीचे बैठेगा। वो पादरी कहने लगा नस्तूरा, इस दरख्त के नीचे जो बैठता है वो अल्लाह का महबूब भी बैठेगा, महबूब के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। जो इस दरख्त के नीचे बैठा है ये अल्लाह का प्यारा रसूल ही है। और दूसरी रवायात के अंदर आता है कि जब हुजूर उस दरख्त के नीचे बैठे थे वो दरख्त पहले खुश्क हो चुका था, वो दरख्त खुश्क हो चुका था। जब हुजूर उसके नीचे बैठे थे वो दरख्त हरा हो चुका था। जब हुजूर उसके नीचे बैठे वो दरख्त हरा हो गया। तो ये हुजूर की शान है। जब हजरत मैसरा ने ये सारा वाकया सफर का जाके हजरत खतीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये सारा मुआजरा सुनाया, तो हजरत खतीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। जब हुजूर की मोहब्बत पैदा हुई तो हजरत खतीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी जो सहेली है हजरत नफीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको भेजती है, जाओ हुजूर को जाके पैगाम निकाह का पैगाम पहुंचा दो। हजरत नफीसा जब हुजूर के पास पहुंची, अब उनका ये अकीदा था कि हुजूर जाके जब हजरत नफीसा को देखेंगे वो खड़े हो जाएंगे कि एक बादशाह की वो नुकरानी आ रही है, उनकी सहेली आ रही है, लेकिन हुजूर बैठे रहे। हजरत नफीसा जब हुजूर के पास आई ना, कहती हैं या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत खतीजा फरमा रही है कि निकाह आपने करना है। आपने फरमाया निकाह मैंने क्या करना है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास ना माल है, ना दौलत है, ना कारोबार है, ना घर है, ना बार है, कुछ भी नहीं है। तो हजरत नफीसा ने जाके ना हजरत खतीजा को इस सारा मामला बताया कि हुजूर इरशाद फरमा रहे मेरे पास घर भी नहीं है, माल तजारत कोई चीज भी नहीं है। हजरत खतीजा ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, आप फरमाती हैं जाके हुजूर को फरमा दो अगर कारोबार भी मिल जाए, घर भी मिल जाए, कारोबार भी मिल जाए, फिर मेरे साथ निकाह करोगे? अगर घर भी मिल जाए, कारोबार भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, क्या फिर मेरे साथ निकाह करोगे? मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे वालिद गिरामी दुनिया से रुखसत हो गए, जिनके पास मैं परिश पा रहा हूँ, मेरे चचा हजरत अबू तालिब, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो मैं निकाह नहीं करूंगा। हुजूर घर आए, हजरत अबू तालिब को सारा माजरा सुनाया। हजरत अबू तालिब ने जब ये पैगाम सुना कि मक्का की सरदार खतीजा कुबरा मेरे भतीजे से निकाह करने की ख्वाहिश रखती है, हजरत अबू तालिब बहुत खुश हुए, आपका दिल जगजगा उठा, बहुत खुश हुए। आप फरमाने लगी अगर ऐसी पाक साज औरत, ऐसी प्यारी खानदान की औरत मिल जाए हमारे भतीजे तो और क्या चाहिए। हुजूर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम कबूल फरमाया। हजरत खतीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके घर गई। हुजूर ने निकाह करके हजरत खतीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को घर लेकर आए।
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قدموں کے اندر پیش کر دیا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا خدیجہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، تو حضرت خدیجہ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، فرمایا یا رسول اللہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ مجھے بھی مال کی ضرورت ہے نہیں ہے، سارا مال دین اسلام کی خاطر رائے صراط مستقیم پر اللہ کے راستے پر وقف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی پاکیزہ، اتنی کنواری، اتنی پیاری عورتیں دی ہیں، تو آپ ایک بیوہ عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے اور آپ ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہو، ہر وقت اس کی محبت کے تذکرے کرتے رہتے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ جملہ بولا نا، حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ میرا دل نہ توڑنا خدیجہ کے بارے میں، جب کفار میرے خلاف تھے، جب کفار مجھے تکلیفیں دیتے تھے، جب مجھے پریشان کرتے تھے تو خدیجہ مجھے خوش کیا کرتی تھی، جب کفار میرے پاؤں کے نیچے کانٹے پھینکتے تھے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاؤں کے نیچے پھول بچھایا کرتی تھی۔ جب سب نے مجھے جھٹلا دیا، جب سب نے میرا انکار کر دیا، تو سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے اس عورت کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ خدیجہ کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرنا، خدیجہ کا احسان قیامت تک میں نہیں بھولوں گا، خدیجہ نے میرے ساتھ وفاداری کا ثبوت نبھایا ہے، تاصبح قیامت تک میں حضرت خدیجہ کا بھی ذکر کرتا رہوں گا۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا گوشت لے کر آئے، حضور نے ارشاد فرمایا خدیجہ اس گوشت کو پکاؤ، اتنا پیارا خوبصورت پکاؤ کہ شوربہ تھوڑا سا زیادہ رکھنا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ کچھ مہمان آ رہے ہیں، شوربہ زیادہ کیوں رکھوا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ گھر میں مہمان تو کو نہیں آ رہے، میں نے سنا ہے مکہ کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سہیلیاں تشریف لا رہی ہیں، تو میں نے ان کو تحفہ بھیجنا ہے کیونکہ میری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں ہیں۔ ہر لمحہ ہر وقت وفاداری نبھائی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ ایک دفعہ عیسائی کچھ لوگ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرتی ہیں اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ وحدہ لا شریک کو مانتی ہوں، وحدانیت کا اقرار کرتی ہوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہوں۔ ایک اور عیسائی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتی ہیں اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا موقف ہے، آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، آپ نے فرمایا ہم حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ جتنے نبی ہیں ہم نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن کسی نبی کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دور جہالیت کے اندر بھی ایک بہت پاک سرزا خاتون تھی۔ اللہ رب العالمین کے پیارے رسول نے ہر دفعہ ہر لمحہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان کو بیان کیا کرتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورۃ احزاب 22واں پارہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اے میرے محبوب کی بیویوں آپ باقی بیویوں سے افضل ہو، باقی عورتیں آپ کی مثل نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کی نسبت میرے محبوب سے ہے۔
اے میرے محبوب کی بیویوں، آپ ساری عورتوں سے افضل ہو، آپ ساری عورتوں سے آپ کا مقام زیادہ ہے، کوئی عورت آپ کی مثل نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کی نسبت میرے حضور کے ساتھ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اگر آپ کی نسبت میرے حضور کے ساتھ ہو تو دوسری عورتیں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مثل نہیں ہو سکتی۔ لیکن 1400 سال بعد پتہ نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں حضور ہماری مثل ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے کس منہ سے یہ بات کر دیتے ہیں کہ حضور ہماری مثل ہے، لیکن حضور کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری بہنوں ماؤں کی مثل نہیں ہو سکتی۔ تو لوگ حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جو میری بیویاں ہیں، جو حضور کی بیویاں ہیں، یہ مومنوں کی ماں ہیں اور یہ روحانی مائیں ہیں۔ اگر کوئی جسمانی ماں جو ہماری حقیقی ماں ہے اگر اس کا گستاخ ہو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اگر اس جسمانی ماں کی اگر بندہ خدمت کرے، اس کا ادب و احترام کرے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو اپنی حقیقی ماں کی تعظیم کرے گا، ان کا ادب کرے گا، اللہ رب العالمین بھی ان پر راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی ان پر راضی ہو جائے گا۔ تو جو مومنوں کی ماں ہے، حضور کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، اگر ان کا کوئی گستاخ ہو وہ جنت کے اندر کیسے جا سکتا ہے؟ حضور کی بیویاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن آپ تو کہتے ہوں گے نا وہ حضرت خدیجہ کو تو مانتے ہیں نا، آپ کو سمجھ آ گئی نا جو ایسے کرتے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ کو صرف ماننے سے بات نہیں بنے گی، حضور کی ساری ازواج کا ادب و احترام کرنا لازم ہے۔ اگر حضور کی ایک بیوی کا بھی منکر، اگر حضور کی ایک بیوی کا بھی ادب نہ کیا تو بندہ مسئلہ جہنم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا جو میرے محبوب کی بیویوں کا ادب نہیں کرتا تو اس کو جنت عطا نہیں کروں گا۔ کامل مومن اکمل وہی ہے جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتا ہے، حضور کی ازواج کا حیا کرتا ہے، حضور کی اولاد کا حیا کرتا ہے، حضور کی جو جتنے اہل بیت ہیں آپ کا حیا کرتا ہے۔ بندہ مومن اب ہوتا ہے جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہماری کامل بخشش فرمائے اور اہل بیت کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی بیویوں جو مومنوں کی ماں ہیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔